کے نظام لے کر چل رہا تھا، پھر یہ اچانک اس نے سانس کھینچ لیا اور جیتا جاگتا وجود وہ مٹی بن گیا۔ یہ وہ سوال ہیں جس کا علم انسان کے پاس نہیں، اس کے دماغ میں بھی نہیں، اس کے کمپیوٹر میں بھی نہیں، جس کو باہر سے دینا پڑتا ہے، یہ باہر سے اس کو ملتا ہے۔ گاڑی کیسے بنانی ہے علم اندر میں تھا، وہ آہستہ 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 آہستہ۔ میں جب 2000 میں امریکہ کا سفر تھا تو ہم ہیوسٹن کے ایئرپورٹ پر جب اترے تو 1914 کی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہاں، 1914 میں جو انہوں نے موٹر بنائی تھی وہ وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ ویسا لگتا تھا جیسے کوئی ہمارے یہ پاکستان کا ٹانگا کھڑا ہوا، ٹانگا نہیں، گھوڑا ٹانگا ایسے، لیکن وہ ٹانگے جیسی موٹر چلتے 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 آج کیسی موٹریں بن گئی ہیں کہ کروڑوں روپے کی ایک موٹر آنے لگ گئی۔ یہ علم یہاں دماغ میں ہے، وہ لگاتا رہتا ہے، اس کو راہیں ملتی رہتی ہیں۔ کون ہوں پتہ نہیں، کہاں سے آئے ہو پتہ نہیں، کس نے بھیجا ہے پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، کیوں مرتے ہو پتہ نہیں، موت کے بعد کیا ہے پتہ نہیں، موت خود کیا چیز ہے پتہ نہیں۔ موت کیا ہے؟ سائنس کی کتابوں میں 200 جواب لکھے ہیں، موت کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، سارے غلط ہے۔ تو بھائیو، یہ سب سے پہلا علم ہے کہ میرا بھیجنے والا کون ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا۔ اگر میں نے اس میں مات کھا گیا تو میں بہت بڑی ہلاکت کا شکار ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس نے تمہیں ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، اور موت اللہ لاتا ہے، اور زندگی کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اور تم ایک گندے پانی سے بنے ہو، اس سے پہلے مٹی سے بنے ہو۔ واللہ خلقکم من تراب ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کہاں سے اس نے تمہاری پیدائش کو شروع کیا؟ من تراب، پھر کہاں سے؟ ثم من نطفۃ، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہڈیاں فکسونا العظام لحما، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ علم اللہ کی طرف سے نبی لے کر آئے کہ تمہیں بنانے والا ہے ایک رب جس کا نام ہے اللہ۔ مٹی سے نطفہ، نطفے سے جونک، جونک سے لوتھڑا، لوتھڑے سے ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، گوشت پر شکل، شکل پر کھال، کھال پھر جسم میں روح، پھر ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا، ثم اماتا، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، فاقبرا، وہی تمہیں زیر زمین پہنچاتا ہے، ثم اذا شاء انشرا، پھر وہی تمہیں زمین سے دوبارہ نکالے گا، فاذا هم قیام ینظرون، اور تم سب اس قبروں سے نکل کر کھڑے ہوگے، واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے، وجیء بالنبیین والشہداء، پھر اس دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو لائے گا، اللہ خود بھی آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ جہنم کو بھی لائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ جنت کو بھی لائے گا، واجلفت الجنت للمتقین، اور اللہ ترازو تولنے والا میری اچھائی اور برائی کو کا ترازو بھی اللہ تعالیٰ لائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ یہ ترازو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کہ ڈنڈی مار دے، زیادہ کو کم کر دے، کم کو زیادہ کر دے، ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے برابر اچھائی ہے یا برائی ہے، عیب ہے یا ثواب ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ رائی کے برابر کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو لاؤں گا اور ترازو میں رکھوں گا اور تول کے تیرے سامنے کر دوں گا۔ یہ ہے تیری زندگی کا سارا کچھ نتیجہ۔ فمن ثقلت موازینہ، آج تیری نیکیاں بوجھل ہیں تو کامیاب ہے، فاولئک هم المفلحون، اور اگر تمہاری نیکیاں گھٹ گئی ہیں، فمن خفت موازینہ، تو پھر تم ناکام ہو، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، آج جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، تلفح وجوہہم النار، آگ تمہیں جلائے گی، وہم فیہا کالحون، اور تم اس میں روح سیاہ ہو کر، عذاب میں مبتلا ہو کر تم ہمیشہ کے لیے دھکیل دیے جاؤ گے۔ یہ وہ علم ہے جس کا پتہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء اور اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے، چونکہ باقی نبیوں کی نبوت وقتی تھی، ان کا علم ان کے ساتھ چلا گیا، ان کی کتابیں ان کے بعد چلی گئیں۔ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے تھے، سارے زمانوں کے لیے تھے، تو آپ کے علم کو باقی رکھا گیا، آپ کی کتاب کو باقی رکھا گیا۔ آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے گئے جنہوں نے سارے علم کو سینے میں ایسے سمیٹ لیا
کہ ایک حرف بھی اس کا ضائع نہ ہونے دیا، اس کی زیر زبر میں بھی کوئی کمی بیشی نہ آنے دی۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام چلا، ایسے لوگ پیدا کیے جو ہر صدی میں آئے اور آتے رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ لوگ عمل چھوڑیں گے، دین سلامت ہوگا۔ لوگ بدماش ہو جائیں گے، دین پہ حرف کوئی نہ آئے گا۔ یہ یہود و نصارہ نے دین بدل دیا، اس دین کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ سارے لوگ دین چھوڑ جائیں پھر بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا اور اپنے سارے کے سارے جزیات کلیات کے ساتھ باقی رہے گا۔ ہاں اسے ایک دن خود اٹھا لے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کا ایک حرف باقی نہ ہوگا، قرآن اٹھے گا گویا کہ بساط لپٹ جانے والی ہے، اور دنیا پر قیامت کا اب وہ اس کا شور اور ہنگامہ ان پر قائم ہونے والا ہے، اور دنیا کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ اٹھایا جائے گا، بدل کوئی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا علم یہ سیکھنا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے سیکھ، بے وقوف سیکھ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھ۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے سیکھنا ہے تو یہ سیکھ، کیونکہ خالی الفاظ ہوں حقائق نہ ہوں تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ ایک بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ، بن سمجھے پڑھا، اسے کچھ نہیں پتا۔ 40 سالہ جوان نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تو اسے بھی کچھ پتا نہیں، جیسے معصوم بچے کو نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج 20 کے 30 کے 40 کے 50 کے 60 کے 70 کے 80 کے مرد کو عورت کو نہیں پتا کہ یہ میں لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس کو اقبال نے کہا چمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرا رواں کانپ اٹھتا ہے اور میرے جسم میں سنسناہٹ اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، کیا صدا ہے، کیا ندا ہے، کیا پیغام ہے۔ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ، جو قرآن کا علم ہے، جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ مدرسوں کے پڑھانے کا انداز بھی فقہی ہے، ایمانی انداز نہیں کہ دل بولے لا الہ الا اللہ اور رگ و پے میں سرایت کرے لا الہ الا اللہ، اور رومے میں اس کی محبت اترے، اس کا عشق اترے، اور اس کے لیے زندہ رہنا، اس کے لیے جینا مرنا، اسی کے لیے اٹھنا بیٹھنا، یہ سلیقہ نصیب ہو۔ کب آئے گا یہ؟ کس دور میں آئے گا؟ یعنی لیکن لا الہ الا اللہ کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ دل دماغ میں اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال اور کبریائی اور جبروت اور قدرت اور جمال اور جلال، یہ سب کچھ اندر میں اتر جائے اور ساری کائنات اس کی نظروں کے آگے مچھر کا پن بن جائے۔ لا کے ذریعے سے کل کائنات کی نفی کر دی گئی ہے۔ پہلے کچھ نہیں پھر سب کچھ ہے، پہلے کچھ نہیں، یہ لا ہے۔ آسمان بھی لا ہے، زمین بھی لا ہے، مشرق بھی لا ہے، مغرب بھی لا ہے، شمال بھی لا ہے، جنوب بھی لا ہے، ملکوت بھی لا ہے، لاہوت بھی لا ہے، ناسوت بھی لا ہے، نوری بھی لا ہے، ناری بھی لا ہے، ہوائی بھی لا، سب اللہ کی تلوار خود اللہ کے ہاتھ میں جو عرش کے اوپر سے چلتی ہے اور کل کائنات کو زیر و زبر کرتی ہے کہ اللہ کے مقابلے جبریل لا، میکائیل لا، اسرائیل لا، اسرافیل لا۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہیں تو صحیح، ہاں ہیں، پر یہ کسی کی وجہ سے ہیں، یہ اپنی ذات میں کچھ نہیں۔ ملک الموت مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کہاں سے مار سکتا ہے؟ ملک الموت ایک مکھی کو نہیں مار سکتا، اس میں اتنی طاقت کہاں کہ میری روح کھینچ کے دکھا دے؟ وہ کچھ نہیں، وہ ہے تو الا اللہ کی وجہ سے ہے۔ جبریل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے، اور میکائیل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے۔ آسمان بلند ہیں تو الا اللہ کے تو فعل، زمین بچھی ہے تو الا اللہ کے تو فعل، رات اندھیری ہے تو الا اللہ کے تو فعل، دن کا اجالا ہے اس اللہ کے تو فعل ہے، ورنہ اجالا بھی لا ہے، اندھیرا بھی لا ہے، موسم بھی لا ہے، عرش بھی لا ہے، فرش بھی لا ہے، یہ کوئی کچھ نہیں اللہ کے سامنے۔ یہ سب ایسے ہیں جیسے ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، کوئی عدد بنا، کوئی طاقت بنی، 100 صفحے کی کاپی کو صفر سے بھر دیا، کچھ اس میں لکھا گیا ہے جناب، یہ تو کچھ نہیں لکھا۔ اب سارے صفروں سے پہلے ایک لگا دو، ایک، تو ہر صفر طاقت میں بڑھتا جائے گا، 10 اور 100 اور 1000 اور لاکھ اور 10 لاکھ اور کروڑ اور 10 کروڑ اور ارب اور 10 ارب اور خیرب اور 10 خرب۔ اب آگے ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں، ہر صفر کی طاقت زیادہ ہو رہی، پیچھے ایک ہے، ایک کو ہٹاؤ تو دھڑم، نہ 100 رہا، نہ 1000 رہا، نہ لاکھ رہا، نہ
کروڑ کروڑ رہا، نہ ارب ارب رہا، نہ کھرب کھرب رہا۔ سورج میں گرمی آئی، اللہ کی اکائی سے اللہ کو ہٹاؤ، سورج کچھ نہیں۔ چاند میں گھٹنے بڑھنے کا نظام چلا، اللہ کی اکائی سے اللہ کو ہٹاؤ تو چاند کچھ نہیں۔ تاروں کی گردش، ان کا نور جھلملاہٹ، اللہ کی اکائی سے اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں۔ آسمان کی چھت تانی گئی تو اللہ کی اکائی سے اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں۔ زمین کا فرش بچھا تو اللہ کی اکائی سے اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں۔ آسمان سے بادلوں کا پانی برسا اور قطرہ قطرہ بن کے زمین پر آیا، اور دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ پانی کی مشکیزیں اٹھا لے، اور کروڑوں ٹن، ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ اتنا پانی اٹھائے۔ پیچھے اللہ کی اکائی آئی، بادل بادل بنا، قطرے قطرے بنے، بخارات قطرے بنے، قطرے بارش بنی، بارش زمین پہ برسی، زمین کا کلیجہ پھٹا، پانی اندر گیا، دانا پھٹ کے باہر نکلا، کومپل اوپر گئی، جڑ نیچے گئی، کومپل تنا بنی، تنے سے شاخ نکلی، شاخ سے ڈالیاں نکلی، ڈالیوں پہ بور آیا، بور کے اندر رنگ آیا، رنگ کے اندر مٹھاس آئی، کہیں گودا بنا، کہیں گٹھلی بنی۔ یہ اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی احدیت، سمدیت، فردیت۔ اللہ ہٹایا سب صفر، اللہ ہٹایا لا، اللہ ہٹایا جبریل لا، اللہ ہٹایا زمین لا، اللہ کو ہٹایا تیری دکان لا، میری زمین لا، تیری بادشاہی لا، میری وزارت لا، تیرے دفتر لا، میری دکانیں لا، تیری عزت لا اور میری ذلت لا۔ عزت عزت ہے تو اللہ کی وجہ سے، بلندی بلندی ہے تو اللہ کی وجہ سے، رزق آیا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دکان سے نفع نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، زمین سے غلہ نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، پانی برسا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دریا بہی ہے تو اللہ کی وجہ سے، برف جمی تو اللہ کی چاہت سے، پگھل کے بندیوں کی شکل میں آئی تو اللہ کی وجہ سے، چشمے پھوٹے تو اللہ کی وجہ سے، آبشاریں گری تو اللہ کی وجہ سے، پرندے اڑے تو اللہ کی وجہ سے، کوئل کی کوک ہوئی تو اللہ کی وجہ سے، مور ناچا تو اللہ کی وجہ سے، کوئلہ ہیرا بن گیا تو اللہ کی وجہ سے، پتھر نیلم بنا، یاقوت بنا تو اللہ کی وجہ سے، مٹی سونا بن گئی اللہ کی وجہ سے، پتھر نمک بن گیا اللہ کی وجہ سے، اور اندر میں لوہے کے ذخیرے پڑ جمع ہو گئے۔ اللہ ہے اللہ، اللہ ہٹاؤ، اللہ ہٹاؤ تو یہ لا لا لا، جو شکل ہے لا کہتے جاؤ، جو ہے لا کہتے جاؤ، یہ کچھ نہیں۔ لا الہ میں صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ جو ہے وہ اللہ ہے، جہاں ہے وہ اللہ ہے، جدھر ہے وہ اللہ ہے، جدھر جس طرف دیکھو گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فوق تحت، عرب عجم کا اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سبق، یہ علم آج نہیں پڑھا جا رہا، یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے۔ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے جس نے دھرتی کو دھرتی بنایا، اس میں غلوں کو بھرا، مجھے رزق دیا، آسمان سے، دکان سے نہیں، نوکری سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زمین سے نہیں، فصل سے نہیں، زراعت سے نہیں، تجارت سے نہیں، حکومت سے نہیں، آسمان سے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ یہ جاننا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے بھائیو، یہ پہلا علم ہے جس کا سیکھنا ساری دنیا کے انسانوں پر فرض ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانا، جھوٹ کیوں بولا؟ اللہ بھول گئے۔ ترازو نے غلط کیوں تولا؟ اللہ بھول گئے۔ زنا کیوں چل پڑے؟ اللہ بھول گئے۔ موسیقی کی محفلیں کیوں سجی؟ اللہ بھول گئے۔ اذان ہو رہی ہو اور کہنے والا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہو حی علی الصلاۃ، اور اگلا کہہ رہا ہو جی پڑھی نہیں جانتی ہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھول گئے۔ ایک چھوٹا سا حاکم بلائے تو سر کے بل چل کے جائے، شہنشاہ آدم، مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ تو کہ میں شہنشاہ آدم ہوں، بادشاہی دے دوں لے لوں، عزت دے دوں لے لوں، رات کو لمبا کر دوں، دن کو چھوٹا کر دوں، دن کو لمبا کر دوں، رات کو چھوٹا کر دوں، رزق کھول دوں، تنگ کر دوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ جو عالم
غیب کا بھی عالم، حاضر کا بھی عالم، غائب کا بھی عالم، ماضی حال مستقبل کا عالم، جس کے سامنے کائنات کھلی کتاب کی طرح، اندھیرا برابر، اجالا برابر، سمندر برابر، طے برابر، فضا برابر، خلا برابر، شرق و غرب برابر. لا یشر له عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ. بڑی مخلوق دیکھے تو چھوٹی سے غافل نہیں. وہ کہے حی علی الصلاۃ، میں بلا رہا ہوں آجا، ابھی پڑھی نہیں جانی. مولوی صاحب دعا چا کرو، پڑھن لگ جائے. اوئے ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس پاگل نے اللہ کو نہیں جانا. یہ اللہ کو جانتا تو یہ کہتا. اس کو اللہ یہ سب سے پہلا علم تھا. حکومت نماز نہیں پڑھا سکتی، ماں باپ نماز نہیں پڑھا سکتے، طاقت اور ڈنڈے سے کوئی کسی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتا. اس پاگل کا اپنا دل اللہ کا نا آشنا ہوا، اپنا دل نا آشنا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی طرف قدم اٹھنے بند ہو گئے. یہ پہلا علم تھا، پہچانو کہ کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں میری زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، زمین آسمان کی تنابیں بھی ہیں، لگامیں بھی ہیں، عزت بھی، ذلت بھی، حالات بھی، موسم بھی، بادل بھی، برق بھی، بجلی بھی، بھاپ بھی، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، گردش بھی، ہوا بھی، موسم بھی. اس سب کے پیچھے اللہ ہے. اللہ اللہ ہٹے تو کچھ نہیں ہے. ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار. یہ تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں. بھائیو سیکھو، یہ علم سیکھو. یہاں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اس کے حقائق کے لیے دعوت کا میدان ہے، اللہ کی راہوں کا دھکے کھانا ہے. جہاں دن سے لے کر رات اور رات سے لے کر دن تک وہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، تو پھر دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، پھر اللہ دل میں اترتا ہے. ورنہ ایک چھوٹا کفر ہے جو دلوں پہ چھایا ہوا ہے. روٹی کی تھکا ہوئی ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہتا روٹی کی تھکا ہوئی ہے. رشوت کیوں لے رہے ہو؟ روٹی کی تھکا ہوئی ہے. غلط کیوں تول رہے ہو؟ روٹی کی تھکا ہوئی ہے. اللہ کا رب ہونا نکل گیا، اللہ کا شہنشاہ ہونا نکل گیا. بادشاہ بلائے اور نوکر نہ جائے، ہو سکتا ہے؟ مالک بلائے اور نوکر نہ جائے، اس میں مجال ہے؟ رات کو بلاؤ، دن کو بلاؤ، صبح اٹھ کے جائے. یہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کیوں نہیں حی علی الصلاۃ کی آواز پہ چلتا، جبکہ پیچھے وعدہ ہے حی علی الفلاح، آ مجھے سجدہ کر، تجھے کامیابی دوں گا. یہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس نے اللہ اکبر کو پہچانا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہچانا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہچانا. یہ پہلے نعرے لگوا کر پھر نماز کے لیے اللہ کیوں بلا؟ نماز کے لیے بلانا تھا نا، کیوں بھائی؟ تو اللہ اذان دیتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور یہی 3-4 دفعہ مؤذن کہہ کے ہٹھا لے جاندہ. کیڑی لوڑ آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیوں ضربیں لگا رہا ہے؟ اے مشرق والو سنو، اے مغرب والو سنو، شمال والو سنو، اے جنوب والو سنو. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. کبھی غور تو کرو اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بہت بڑا. میں گواہی دیتا ہوں اکیلا معبود ہے، اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اکیلا دینے والا ہے، اکیلا بچانے والا ہے، اکیلا اٹھانے والا ہے، اکیلا گرانے والا ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا بلندیوں کو پہنچانے والا ہے، اکیلا پستیوں میں دھکیلنے والا ہے، اکیلا امن لانے والا ہے، اکیلا ہی محبتیں پھیلانے والا ہے، اکیلا ہی نفرتیں ڈالنے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں لانے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں اٹھانے والا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کے دربار تک جانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام نبی بن. اس کے سانچے میں ڈھل، اس کے طریقوں میں ڈھل، اس کی چاہت کو چاہت بنا، پسند کو پسند بنا، ناپسند کو ناپسند بنا. اس کا نوکر بن جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اس کی چاہی کو کر دے، اس کی رد کر دی کوئی کو رد کر دے. یہ اوپر تک جانا ہے تو محمدی بنو. اور میرے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تھا
اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا، سر بھی جھکانا، زمین پہ ناک بھی رگڑنا، تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ، ٹیسٹ ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے، آؤ، نہیں میں کوئی نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہا ہے میں کوئی نہیں مانتا، یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے، میں حالی تائیں کوئی نہیں منیا، میرے واسطے کوئی اور وڈے ہیں، جاؤ انہیں کے قدم چاٹو، یہاں بھی ذلیل اور آگے بھی ذلیل، یہاں بھی ذلت اور آگے بھی ذلت۔ ساری زندگی رو رو کے گزار دی اللہ کے نبی نے امت کے درد میں، ساری زندگی اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، کیسی شفقت ہے، اتنا شفیق نبی یہ کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو کہنے بتا رہا ہوں، نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر، پڑھنے والا، کون سا پڑھنے والا؟ جو مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، گھر میں پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں، پھر جو مسجد والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، پھر میں مدینے میں نکل جاؤں، بچے اور عورتیں باہر نکال دوں اور ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان پر غصہ ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان پر کیا غصہ ہوگا؟ بھائیو پہلا علم جانو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا علم، فاعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ جانو، پہلے کہا فاعلم، تو جاؤ سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو، پھر سیکھو ان فیکم رسول اللہ، پھر محمد الرسول اللہ سیکھو۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، سیکھو کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل ہو جائے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا عزت پائے گا۔ ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، میرے سر پہ اللہ کا جھنڈا ہے، میرے بغیر شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہو سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، میرے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا پانی پیے بغیر مجھ سے پہلے کوئی جنت کا پانی پی نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ وہ پانی تو پلا مجھے، تسنیم کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ پی لے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک اس کی امت نہ پی لے۔ دوسرا علم جو سیکھنے کا ہے، وَاعْلَمُوا، جاؤ سیکھو، سمجھو، سنو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیکھو، کیا سیکھو؟ ان فیکم رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ عظیم الشان رسول ہے، یہ سب سے افضل رسول ہے، یہ سب سے برتر رسول ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ فاعلموا، جاؤ، کہیں روپے پیسے کی عظمت میں نہ مر جاؤ، کہیں دھن دولت کے عظمت کا شکار ہو کے موت نہ آ جائے، کہیں روپے گنتے گنتے نہ مر جانا، اور کہیں جائیدادیں بناتے بناتے اسی حساب کتاب میں موت کا شکار نہ ہو جانا۔ اس دل کو بھرو اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس دل کو بھرو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ، جس کو رب دیکھو مخلوق ہی ہے نا، ہمارا نبی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اسے عبد کہا ہے، عبد میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، جس کو بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تو نے آدم کو انکار کر دیا، میں نے تو اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، سب اسی کے توفیل ہے، اللہ کے توفیل محمد بنے، اللہ کے توفیل وہ رسول بنے، اللہ کے توفیل وہ حبیب اللہ بنے، رسول اللہ بنے، اور اللہ کے توفیل وہ خاتم النبیین بنے۔ اللہ ہی کی برکتوں سے سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ اپنے اس حبیب کو وہ احترام دیتا ہے کہ میں اور آپ کو احترام نہیں دے رہے۔
اقرا ابن حابس نے آ کے پکارا یا رسول اللہ، دروازے پہ کھڑے ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ کون بے عقل ہیں جو میرے نبی کو دروازے پہ آ کر زور زور سے پکار رہے ہیں۔ جب میرا نبی گھر میں ہو مت پکارو، انتظار کرو، جب خود نکلے تو پھر اس سے ملاقات کرو، اس کو دروازے پہ پہنچ کے مت صدائیں دو۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے اور انہیں بے عقل کہہ رہا ہے کہ جو جا کر دروازے پر صدائیں لگا رہے ہیں۔ بدوؤں نے آ کر کہا یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اے نادان انسان، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میں اس کا رب ہو کر اسے محمد نہیں کہتا، تم اس کے امتی ہو کر کہتے ہو یا محمد، مت کہو یا محمد۔ اللہ نے اور نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، لیکن اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے کبھی یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ پھر ہمیں بھی کہا مت پکارو یا محمد، کہو یا رسول اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا ابا القاسم، مت کہو یا محمد، اے محمد۔ یہ ادب تو خالق کائنات ہمیں سکھا رہا ہے، اور خود اس احترام سے اپنے حبیب کا نام لے رہا ہے، تو قرآن سے جو اللہ عزت دے رہا ہے۔ تو بھائیو، دوسری سیکھنے کی چیز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول بڑی عظمتوں والا، شان والا، جو کہہ دیا ہے کر جائیں گے، جو کہہ دیا ہے کر دیں گے، جو فرما دیا ہے حق ہے، جو کہہ دیا ہے حق ہے، بلایا تو اٹھو، ہائے ہائے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، ایک پاؤں اندر ایک باہر، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تو مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ دروازے میں بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا تمہیں نہیں کہا آگے آ جاؤ، انہیں بلا کر پہلی صف میں بٹھایا، اور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اس وقت عبداللہ بن رواحہ کا قریب اونٹوں کا باڑا تھا، وہاں وہ اونٹوں کی لید صاف کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو پھاوڑا چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ پہچانا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ احد کی جنگ میں شکست ہوئی تو ابو طلحہ آپ پر یوں گر گئے، اوپر ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ایک تیر حضور پہ نہیں آنے دیا جب تک ان کا وجود ساتھ دیتا رہا۔ جب لہو لہان ہو کر گرے تو ابو قتادہ بن نعمان آگے آ کے کھڑے ہو گئے، انہیں سینہ آگے کر دیا، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے۔ ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں لگا، سارا اندر گھس گیا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اور آپ نے اس کا تیر نکالا، فوراً بوٹیاں باہر نکل آئیں۔ آپ نے وہ قیمہ اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، اس سے انگلیوں سے اٹھا کر قتادہ کی آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ اے اللہ، یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سینہ سپر ہوئے، ہر تیر کو ہاتھ پہ روکا، اتنے تیر لگے ہاتھ پر کہ زندگی بھر کے لیے ہمارے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اور انصار و مہاجرین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کٹتے گئے، سب شہید ہو گئے، صرف طلحہ باقی رہ گئے، اکیلے طلحہ، اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور حضور کو اٹھایا اور پیچھے بھاگے، کھڑے ہونے کا مقام نہیں رہ گیا تھا، پیچھے بھاگے۔ تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر قریش نے حملہ کیا، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ آور ہوئے، پھر قریش کے منہ دوسری طرف پھیر دیے، اور پھر واپس آ کر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا۔ پھر قریش حملہ آور ہوئے، پھر گھیرے میں لیا، پھر آپ کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، وہ سب کے منہ پھیر دیے، پھر آپ کو لے کر بھاگے اور احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور وہاں ایک غار تھا، اس میں جانے لگے، وہاں اوپر ایک چڑھائی تھی، وہاں حضور چڑھ نہیں پا رہے تھے، زخموں سے چور تھے، تو طلحہ اپنے سارے زخموں کے باوجود، ہاتھ شل ہے، حضور کو اپنی کمر پہ بٹھایا
اور پہاڑ کا پکڑ کر سیدھے کھڑے ہوئے اور اس کے اوپر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس غار کے اندر اترے. یہ انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. آج کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، عورت پردے پہ نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، تاجر سود نہیں چھوڑ رہا، ملازم رشوت نہیں چھوڑ رہا. کیوں؟ نہیں پہچانا اللہ کون ہے اور نہیں پہچانا اللہ کا رسول کون ہے. احسان تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس امت کا محسن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی رو رو کے گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار دی. خندق کے موقع پر صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. تو بھائیو یہ دوسرا علم ہے سیکھنے کا. تو جو میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں. میری تو اللہ سے براہ راست کوئی بات چیت کوئی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے سامنے نہیں ہے، میں کیا سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو یہ دوسرا علم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. جاؤ اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے اور کاروانی زندگی کدھر جا رہا ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. جاؤ اس کے قدموں میں جھکو، تمہیں وہاں سے یہ دولت ملے گی. اور نہ کوئی فلسفی بتا سکے گا، نہ کوئی دانشور اور نہ کوئی دنیا کے علم والا. وہ تو سب اندھے ہیں، جاہل ہیں. وہ ایسی آنکھ والا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف نظر میں نہیں اٹھائی، سامنے نظر ہے، اب آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے. نماز کے اندر ہی سلام پھیرا، پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے. کہا جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا، پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا. جو ان آنکھوں سے جنت دیکھ لے جو 7ویں آسمان پر ہے، اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ جو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آیا اس نظر میں کیا طاقت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا آپ تو دکھا. کہ نہیں لن یرانی حیا الا مات. موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا. ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ. مجھے تر دیکھے گا بکھر جائے گا، خشک دیکھے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا. یہاں نہیں کوئی مجھے دیکھ سکتا. دیکھنا ہے تو جنت میں آؤ، وہ دیکھ سکیں گے. کہ نہیں تھوڑا سا تو دکھا، تھوڑا سا تو دکھا.